حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام حمزہ ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ جس طرح عبداللہ بن عباس کے والد حضرت عباس حضور کے سگے چچا، اسی طرح سے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت فرماتے تھے اور بڑے خوبرو تھے، خوبصورت، حسین، جمیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک انگ بڑا خوبصورت بنایا تھا، دیکھنے کو جی چاہتا تھا کہ لوگ کہتے تھے دیکھنے والے صحابہ کرام کے دل چاہتا تھا کہ دیکھتے ہی رہ جائیں، اتنا حسین و جمیل تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چونکہ چچا ہیں، اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو جہل، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن سگا چچا نہیں تھا، سگا چچا نہیں تھا۔ جیسے وہ کزن وغیرہ، کزن کا بیٹا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ جو ہے نا، اس طرح سے وہ سگا چچا نہیں تھا۔ سگے چچا حضرت امیر حمزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابو جہل بڑی ہر وقت اس موقع کے اندر رہتا تھا کہ کسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ جو نیا دین کا دعویٰ کرتے ہیں اس واقعہ سے، اس عمل سے یہ منہ موڑ لیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہر جگہ پر ہر وقت حضور علیہ السلام کی ٹوہوں میں رہتے تھے، آقا علیہ السلام کے لیے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ مکہ کے اندر مطاف کعبہ کے اندر آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو جہل بھی وہاں گیا مطاف کے اندر، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی نماز کو توڑنے کا کوشش کی، نماز توڑوائی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ نازیبا الفاظ کہے، گالیاں دی حضور آقا علیہ السلام کو، نازیبا الفاظ کہے، اور پھر اس کے بعد جہاں تک بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ایسی ضرب ماری، کوئی چیز لگائی کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اب اس بات کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لونڈی تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ کیا تھا؟ آپ کا مشغلہ تھا شکار کرنا، یعنی آپ شکار کے لیے چلے جاتے تھے، شکار کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شکار کو پسند فرماتے تھے۔ جب اس لونڈی نے دیکھا کہ ابو جہل نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب ابو جہل چلا گیا، میرے آقا بھی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ترکش کمان لے کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب شکار سے واپس آتے تھے تو پہلے خانہ کعبہ میں آتے تھے، اور وہاں آ کر چونکہ آپ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ لوگ جو تھے اس پہلے قریش مکہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ پہلے بھی خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اور ان کے اندر ان کی اپنے طریقہ کار کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ مطاف کے اندر وہ طواف بھی کرتے تھے، کعبہ کا طواف تو پہلے سے چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو اس طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ یعنی کہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی شکار سے واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آپ حرم کعبہ میں آتے تھے، اور وہاں آ کر آپ جو ہے نا اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ جو ہی آپ خانہ کعبہ کے اندر آئے تو لونڈی دوڑتی ہوئی آئی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے متعلق دیکھا تھا کہ ابو جہل نے آپ کو نازیبا الفاظ بھی کہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے ضرب بھی لگائی ہے۔ اس نے آ کر اپنے مالک حضرت امیر حمزہ سے شکایت کی کہ آپ کے بھتیجے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس دور کے اندر بھی یعنی آپ اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر محبت فرماتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہا کہ ابو جہل نے ایسا ایسا کیا، جو عبادت کرنی تھی چھوڑ دی۔ آپ غصے سے چلے، سواری پر سوار ہوئے، جو گھوڑا باندھا ہوا تھا اس پر سوار ہوئے، اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ اپنی قوم کا سرپنچ بھی تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، فیصلے کرتا تھا۔
تو ایک قبیلہ ان کے پاس فیصلوں کے لیے آیا ہوا تھا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سنا تھا کہ میرے بھتیجے کو اس نے گزند پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، یہاں تک کہ زخمی کر دیا ہے، اس قدر شدید غصے کے اندر تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب وہاں پہنچے، بات چیت کرنے سے پہلے اپنی وہ جو کمان تھی اس کے سرے سے کے ساتھ ایسی سر پر ٹھوکر لگائی کہ سر پھٹ گیا، اور وہ ایک پلید خون جو ہے وہ رواں ہو گیا. ابو جہل جو ہے تلملا اٹھا. لوگ بیٹھے تھے تو وہ بھی چونکہ ان کا سرپنچ تھا، ان کا سردار تھا، وہ قریش مکہ کا سردار تھا ابو جہل، وہ اٹھے لڑنے کے لیے. تو ابو جہل نے چلاک تھا بہت. ابو جہل نے سوچا کہ یہ ایک شیر انسان ہے، ان کے سامنے جو میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر جھگڑا ہو گیا تو ان کے سامنے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ امیر حمزہ جس وقت وہ تلوار چلاتے تھے، غزوہ بدر تھا یا جس غزوے میں غزوہ احد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی بیان کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی آپ تلوار، یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی. یہ تلوار بھی چلتی تھی، یہ ہاتھ بھی چلتا تھا، دو ہاتھوں سے جو ہے نا تلوار چلاتے تھے. نیزہ کے تو ویسے ہی ماہر تھے. تو اس ابو جہل چلاکی سے کہنے لگا، نہیں سنو بیٹھ جاؤ، اصل میں غلطی میری ہی ہے کہ میں نے محمد کو تکلیف پہنچائی ہے. الغرض اس کا خون بہہ نکلا، اور حضرت امیر حمزہ وہاں سے آئے سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہیں دلاسا دیا. فرمانے لگے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے. میرے بھتیجے آپ کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، جو آپ کو تکلیف پہنچائی اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں انہیں پہنچا کر آیا ہوں. آپ کا بدلہ لے لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے ان کا کوئی جواب نہ دیا. جواب نہیں دیا تو پھر پوچھا، میرے بھتیجے کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے؟ فرمایا، نہیں چچا جان، مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے. مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ میرا لایا ہوا دین قبول فرمائیں گے، جب آپ میرے دین پر ایمان لے آئیں گے، دین اسلام کو قبول کر لیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب ابو جہل کو مارا تھا نا، ابو جہل کو حضرت امیر حمزہ نے مارا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نے کہ تم انہیں اس وجہ سے مارتے ہو کہ اس نے ایک نئے دین اسلام کا دعویٰ کیا ہے. لو میں بھی اسی دین کے اوپر ہوں جس پر میرا بھتیجا محمد ہے، تو میں بھی وہی دین میں نے قبول کر لیا ہے، جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ لڑو. تو چونکہ کچھ انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ ایسے دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی منع کر دیا. پھر گھر کے اندر ہے، ایک روایت میں گھر کے اندر ہے، اور گھر کے اندر آ کر سوچتے رہے کہ میں نے جو کہہ دیا ہے کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں، آیا کہ میں ان کے دین کو قبول کر لوں تو کیا دین سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ سوچ بچار کے اندر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر اسی سوچ بچار کے اندر پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ کہہ سنایا کہ بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے، تو امام الانبیاء نے کوئی جواب نہ دیا. فرمایا، بھتیجے کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ نہیں چچا جان، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی کہ جب آپ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لیں گے. بس یہی الفاظ تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کیا. اور تو پھر جو ہے نا وہ ایسا تھا کہ دار ارقم تھا، دار ارقم کے اندر وہ چند صحابہ تھے، اس کے چھپ چھپائے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور ظاہری طور پر جو اظہار ایمان کرتا تھا ان کو سزا دی جاتی تھی. اس لیے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں جو ہے اس وقت تک کوئی خاصی بڑی شخصیت جو ہے داخل نہیں ہوئی تھی. وہ غلام تھے، کہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے، چھوٹے غریب لوگ تھے جو آئے روز جو ہے وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اسی طرح جس طرح حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کہ ہم حق پر نہیں ہیں. فرمایا حق پر ہے. فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ چلے نا مطاف کے اندر نماز پڑھیں. فرمایا نہیں حمزہ، اے میرے چچا، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی ہمیں وہ وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ظاہراً علی الاعلان جو ہے وہ عبادت خدا کریں. لہٰذا حضرت امیر حمزہ کو منع فرما دیا. بس 3 دن کے بعد، 3 دن کا وقت گزرا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا. اور وہ بھی واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا. آئے تھے حضور کا سر لینے کے لیے،
مگر بہن کی استقامت نے حضرت عمر بن خطاب کی بہن کی استقامت ایمان نے انہیں بھی اسلام لانے پر مجبور کیا، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل پڑے، لیکن ننگی تلوار ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تو امیر حمزہ جو کہ اسلام قبول کر چکے 3 دن پہلے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آنے دو عمر کو، اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اگر اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے، اور اگر بری نیت سے آ رہے ہیں تو حمزہ ایمان قبول کر چکا ہے، انہی کی تلوار سے ان کے سر سے بدن سے سر اڑا دے گا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن کر مسکرا رہے تھے، اور ساتھ آپ مسکرانے کے بعد فرمایا حمزہ عمر کو آنے دو، عمر جو ہے وہ آیا نہیں ہے، بلایا گیا ہے، اسے مانگا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک رات ہی پہلے میرے آقا نے دعا فرمائی تھی حضرت عمر بن خطاب کے متعلق، یا اللہ ان کو اسلام کی دولت دے دے۔ تو حضرت عمر بن خطاب جب اسلام قبول کیا، اب 2 ایسی حیثیتیں، ایسی شخصیات اسلام کے اندر آ گئی تھیں کہ جن کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک نام تھا، ایک وقار تھا، اور ان سے کفار مکہ کانپتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق نے جو ہی اسلام قبول کیا، اسی طرح وہ سوال کیا جو امیر حمزہ نے کیا تھا، یا رسول اللہ ہم علی الاعلان عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب نہیں دیا، اب جواب نہیں دیا کہ ہم کمزور ہیں، یا رسول اللہ اب ہم نماز مطاف کے اندر پڑھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا درست ہے، اس وجہ سے کہ امیر حمزہ بھی آ چکے ہیں اور عمر فاروق بھی آ چکے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق 40 میں تھے، 40 صحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 41 میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، ادھر سے 20 کی صف، ادھر کے 20 کی صف، اس طرف آگے 20 کی صف کے اندر وہ حضرت عمر فاروق ہے، اور ادھر جو 20 ہیں ان کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں، اور یہ پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا سے یہ قافلہ جا رہا ہے مطاف کعبہ کے اندر۔ وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی، اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، تو ہمارے مقابلے میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ آئے دین اسلام کے اندر تو دین اسلام کو تقویت ملی، جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے دین کو تقویت ملی۔ وقت چونکہ دیکھ رہا ہوں گھڑی کو، اکثر اوقات وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو میں چونکہ پھر آخر کی طرف آتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق، آپ کا لقب ہے صدیق، جس طرح حضرت عمر بن خطاب کا لقب ہے فاروق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خطاب دیا، آقا علیہ السلام نے۔ صدیق کا لقب بھی حضور نے دیا یا اللہ نے دیا؟ آپ کا دفعہ مجھ سے سن چکے۔ فاروق کا لقب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ عثمان غنی کو ذوالنورین کا لقب دیا، حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے گھر کے اندر، 2 نوروں والے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کا خطب، من کنت مولا علی المولا، یہ خطاب ملا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ امیر کا لفظ کیوں آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی کمک، سب سے پہلا قافلہ جو کافروں کے مقابلے میں گیا تھا، وہ جو آپ مکہ کے مدینہ کے اندر تھے، اور ابو جہل قافلے کو لے کر، تجارتی قافلے کو لے کر وہ جب شام کی طرف جا رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان اب کمزور نہیں ہیں، تم مکہ سے چلو، مدینہ کے مضافات کے اندر آ کر تو مسلمانوں کے چراگاہوں پر بھی حملہ کر دو، اور ان کے جو چرواہ ہوتے ہیں ان کو بھی قتل کر دو۔ اب ان کو تھوڑا سا یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ ہم اتنا کمزور نہیں ہیں، تو انہوں نے کمک بھیجی حضور علیہ السلام نے۔ تو اس قافلے کا جو امیر تھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور یہ اسلام کے وہ سب سے پہلی کمک، وہ سب سے پہلا قافلہ، وہ جہاد کا پہلا لشکر جو تھا، اس کی جو امیرت تھی، امیر ہونا،
یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے جو بھی لیتا ہے ایکس وائی زیڈ جو بھی لیتا ہے، جب بھی بندہ آپ کا کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی نام لیتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امیر کے نام سے، کیونکہ آپ قافلے کے سب سے پہلے، اسلام کے سب سے پہلے جو قافلہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکلا گیا، اس کے آپ امیر بنائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، وہ حضور سے محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے اندر، ابھی ہم نے رمضان الشریف کے اندر اپنا ایک جمعہ اس پر پڑھایا، تو اس پر آپ نے سنا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے، کیونکہ جنگیں ایسے نہیں ہوتی تھیں جیسے آج کل جو ہے وہ جو ہے نا بزدل ڈاکو جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے اسلحے کے زور پر کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس وقت دشمن ہوتے تھے، دشمن یعنی وہ کافر ہیں ادھر مسلمان ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اس وقت تک جنگ نہیں ہوگی جب تک ایک دوسرے تیار نہ ہو جائے، اس وقت جنگ ہوتی تھی۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھمسان کی جنگ ہو جائے، یہ تو بعد میں کافروں نے بزدلی دکھائی، اسلام نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، یہ کافروں نے بزدلی دکھائی کہ آپس میں گھس کر پھر گھمسان کی جنگ ہو جائے۔ مگر جنگ کا طریقہ تو یہ تھا کہ آؤ طاقت آزماتے ہیں، ادھر تمہارا لشکر ہے، ادھر ہمارا لشکر ہے، ادھر سے بھی نوجوان جو ہے وہ جنگجو جو ہیں، اللہ کے بہادر جو ہیں مسلمانوں سے جماعت سے وہ بھی نکلیں، اور تمہارے بھی جو بہادر آئے ہیں تو ادھر سے بھی اتنا تعداد میں آتے تھے جتنا ادھر سے آتے تھے۔ تو غزوہ بدر کے اندر 3 ادھر سے نکلے تھے، 3 ادھر سے آئے تھے، تو ادھر وہ کافروں میں سب سے بڑے جنگجو تھے، اور ادھر تینوں میں سے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور میں نے بتایا کہ امیر حمزہ کی شجاعت یہ تھی، آپ جو ہے نا اتنا شجاعت اور اتنا جو ہے دلیر تھے کہ آپ جو ہے دشمنوں کی صفوں کے اندر جب داخل ہوتے تھے تو ان کو تہس نہس فرماتے تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار ہوتی تھی، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، اور دشمن کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے۔ اس طرح آپ کی طاقت تھی۔ غزوہ احد کے اندر، حالانکہ ہم نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر کیا، میرا خیال میں صبح جو درس حدیث ہوتی تھی جو اس کے اندر میں نے اس کا تذکرہ کیا، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں، مطلقاً غزوہ احد کے متعلق، اور وہ جو شکست آ گئی تھی حضور علیہ السلام کی، اس حکم نہ ماننے پر آقا علیہ السلام نے جو دستے مقرر فرمائے تھے، ان میں پھر جب دیکھا کہ جنگ تو فتح ہو گئی، تو وہ بھی صحابہ کرام کی اجتہادی خطا تھی جو وہاں پر تھے، اب دستے کے اوپر جو جس مورچے پر تھے، وہ اجتہادی خطا یہ تھی کہ اب تو جنگ فتح ہو گئی ہے، اب تو مال غنیمت کو سمیٹنا ہے، کفار بھاگ نکلے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے وہ دستہ وہ مورچہ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو حضرت خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے تھے، وہ مڑ کر پیچھے احد کے پہاڑ سے پیچھے آ کر اپنے پورے دستے کے ساتھ جو ہے، اپنے پورے لشکر کے ساتھ جو ہے ان پر حملہ آور ہو گئے، جس سے وہ جاگتی جو ہے وہ تھی فتح تھی، وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب جس وقت یہ حملہ ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں ان کافروں کے ساتھ، دونوں ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں، کسی کو مجال ہی نہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے کوئی آ سکے۔ الغرض لڑتے لڑتے یہ جو وحشی تھا، وحشی بعد میں مسلمان ہوا، ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں، کیونکہ اسلام لانے کے بعد وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت وحشی جو اسلام لانے کے بعد حضرت ہوئے، یہ ان کا ایک کارنامہ تھا، ان کے اندر ایک صلاحیت تھی کہ یہ دور سے چھپ چھپا کر بھی تیر چلاتے تھے نا، تو ان کا تیر کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلایا۔ جب تیر چلایا تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو ہے نا ان کے مالک نے کہا تھا کہ میرے چچے کو امیر حمزہ نے غزوہ بدر کے اندر قتل کیا ہے، لہذا اگر تم نے امیر حمزہ کو شہید کر دیا تو تمہارا انعام یہ ہوگا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور اس طرح سے حضرت ہندہ، وہ بھی اسلام قبول اس وقت نہیں کیا تھا، تو ان کا بھی بھائی بھتیجے وہ بھی غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، انہوں نے بھی منہ مانگے انعام کا اعلان کیا تھا۔ وحشی کو کہا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کو جو ہے شہید کرو اور تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ الغرض وحشی نے وہ چھپ کر جو ہے وہ حملہ کیا، اور جب حملہ کیا
تو وہ تیر جو ہے نشانے پر لگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں لگا اور یہاں سے پار ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو تو جان لیا، پہچان لیا، آپ ان کی طرف بڑھنے لگے، مگر وہ جو خون کا فوارہ جاری تھا اور وہ اس کی وجہ سے پھر لڑکھڑا کر آپ گر گئے، اور اس کے بعد پھر دشمن آپ پر ٹوٹ پڑے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے پھر آپ کا مسلح کیا، یعنی کہ آپ کے کان مبارک بھی کاٹے گئے، آپ کے ناک بھی کاٹا گیا، آپ کے بازو کے ایک ایک عضو کو جدا کیا گیا، یہاں تک کہ اس پر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کا یہ پیٹ پھاڑ کر پھر اس سے دل کلیجہ نکال کر اس کو چبایا گیا، جب نگلا نہیں گیا تو اگل دیا گیا۔ اس قدر جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی، ایک روایت میں امام راضی نے لکھا ہے، قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے چچا کے اس کے بدلے میں 70 کا مسلح کروں گا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس قسم جو اٹھائی تھی اس کا کفارہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلح کسی کا جائز نہیں، اگرچہ جانور کیوں نہ ہو۔ جانور ہو نا، جانور کا بھی کان کاٹنا، ان کے اعضاء کاٹنا، فرمایا یہ بھی منع ہے، فرمایا مسلح کسی کا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر غزوہ احد کے شہداء پر جنازہ پڑھا۔ بات ختم کر رہا ہوں، جنازہ پڑھا، امیر حمزہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ ادا کی گئی۔ کتنا عظیم بات ہے یار، یہ اب چھوٹی سی بات تھوڑی ہے کہ جب حضور کی ایک دعا ہی کافی ہے۔ کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعا کسی کو نصیب ہو جائے، اور وہ حضرت امیر حمزہ کے لیے 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ روایات میں آتا ہے، تو توجیحات اس کی طویلات یہ ہیں کہ 70 مرتبہ کیسے، بالخصوص ہمیں کہتے ہیں کہ حنفیوں کو، وہ لوگ کہ جو ہے نا وہ بار بار جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ احناف میں بار بار جنازہ پڑھنے کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب جنازہ ولی نے پڑھ لیا، جو ولی ہے، جو وارث ہے، جب اس نے پڑھ لیا تو اس کے بعد جنازہ جائز نہیں ہے۔ پہلے ولی نے نہیں پڑھا یا اس نے پڑھنے کا حکم دے دیا تب بھی جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا، ہم تو جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر حمزہ تو 70 مرتبہ حضور نے پڑھا، تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے لیے یہ خاص کیا تھا کہ ان کی 70 مرتبہ جنازہ پڑھی، مگر پڑھی کیسے؟ پڑھی اس طرح کہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ 70 کی اکٹھے ہی جنازہ پڑھ دی گئی، یہ روایت بھی موجود ہے کتابوں کے اندر، مگر ایک روایت یہ ہے اور افضل بھی یہی ہے کہ ایک اگر زیادہ جنازے ہو جائیں تو افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ جنازہ پڑھا جائے، یعنی کہ 8-10 اموات اگر ہو جائیں اور وہ اکٹھے ہی مسجد میں لے آئیں یا کسی جنازہ گاہ میں لے آئیں تو جائز یہ ہے کہ وہ سب کا اکٹھے ہی سامنے رکھ کر سب اکٹھے ہی جنازہ پڑھ دیا جائے، اور یہ جائز ہے۔ مگر افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ ہر کسی پر علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ جنازہ پڑھا جائے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے 70 شہداء پر ایک دفعہ ہی جنازہ پڑھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 میں سے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ جنازہ پڑھا۔ تو جب علیحدہ علیحدہ پڑھا تو حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ جو ہے سب سے پہلے پڑھی گئی۔ جب پڑھی گئی تو پھر دوسرے شہید کو لانے کے لیے گئے، حضرت امیر حمزہ کو اٹھانے لگے، امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، میرے چچا کو یہیں رہنے دو۔ دوسرا شہید لائے، ان کو رکھا سامنے، امیر حمزہ پہلے سے موجود ہیں، تو پھر نماز جنازہ پڑھی۔ اس قدر 70 شہداء جو ہیں وہ بار بار لائے گئے، 69 جو تھے بار بار لے گئے، اور حضرت امیر حمزہ ہر شہید کے ساتھ نماز جنازہ کے اندر شریک رہے، گویا کہ ہر کسی پر ایک ایک دفعہ جنازہ پڑھا گیا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار انور، آپ کی قبر انور، غزوہ احد کے شہداء، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ بھی جاتی تھی وہاں پر اپنے طریقہ کار کے مطابق، عورتوں کی طرح جیسے آج کل معاملات ہیں ایسے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے تو وہ فیض دینے کے لیے جاتے تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، اور آج حضور کا جو بھی امتی
مدینہ شریف کے اندر جاتا ہے تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ امیر حمزہ کے دربار پر ضرور حاضری دی جائے، اور وہاں جا کر میں 2 دفعہ گیا ہوں، تو وہاں جا کر مجھے جو ہے نا ہر کسی کو، ہر مومن کو مجھے جو حظ ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ کہیں زیادہ ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بعد۔ اگر کہیں لطف آتا ہے، جہاں دعائیں مانگنے کا مزہ آتا ہے، دل کھنچتا ہے کہ اب امیر حمزہ کے اس غزوہ احد کے شہداء پر جب آپ فاتحہ پڑھ چکے، دعائیں کر چکے، فیض لے چکے، واپس جانے کے لیے جب دل واپس جانے لگتا ہے تو دل جو ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس طرح بالکل جس طرح مدینے کی زیارت کرنے کے بعد بندہ واپس گھر پلٹتا ہے تو دل کھنچتا ہے، اسی طرح مدینہ کے اندر رہ کر وہ احد کے مزارات پر جا کر واپس آنے کو دل کھنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، تمام صحابہ کے درجات بلند فرمائے، ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا